اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں آپ کا خیر خواہ عبدالقدیر بن محمد بن عفان بلس خواہ حاضر خدمت ہوں۔ سامعین، فقہ شافعی کے ضمن میں ہم آج اس نشست میں نمازوں کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ سامعین، نمازوں کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں اذان اور اقامت کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ سامعین، مفید معلومات جو آپ تک پہنچا رہا ہوں وہ فقہ شافعی کی مستند کتابیں جن کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، وہ کتابیں المبسوط اور رسالۃ الشافعی، رسالہ فقہ شافعی، شافعی فقہ اور تحفۃ الباری ہے۔ آئیے سامعین، اذان اور اقامت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اذان کسے کہتے ہیں؟ اذان کے معنی اعلان کرنے اور آگاہ کرنے کے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان الحمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اس سے بہتر کس کی بات ہے جس نے بلایا اللہ کی طرف اور کیا نیک کام۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مؤذن کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ شریعت میں 5 وقت فرض نماز کے لیے خاص الفاظ کے ذکر کو اذان کہتے ہیں۔ ہجرت کے پہلے سال اور بعض کا قول ہے کہ دوسرے سال اذان شریعت میں داخل ہوئی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے فجر کی اذان دی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے پہلے مؤذن تھے۔ 5 گانا حرف نماز کے لیے اذان کہنا مردوں کے لیے سنت موقدہ ہے، خواہ نماز ادا ہو یا قضا، اور اکیلا پڑھتے ہو یا جماعت سے۔ لیکن جماعت سے نماز پڑھنے کے وقت ایک شخص کا اذان اور تکبیر کہنا کافی ہے، اور عورتیں نماز کے لیے اذان نہ دیں مگر اقامت کہنا سنت ہے۔ اذان کے لیے نماز کا وقت ہونا شرط ہے۔ اذان اور اقامت سے پہلے درود شریف پڑھنا سنت ہے، اور اذان کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کہیں، اور تیز ہوا اور آندھی، تاریک شب ہو اور گرجنے کے وقت حی علی الفلاح کے بعد صلوا فی رحالکم 2 مرتبہ کہیں، یعنی اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے کہیں۔ اذان سننے والوں کے لیے سنت ہے کہ مؤذن جیسا کہے ویسا ہی کہے، لیکن حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہے، اور الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و برات و بالحق نطقت کہے۔ اور جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو انگوٹھا چوم کر آنکھوں پر رکھنا جائز ہے، اور اس وقت قرۃ عین بک یا رسول اللہ کہنا مستحب ہے، اور یہ عمل خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ جب اذان ختم ہو تو یہ دعا پڑھے: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجات الرفیعۃ وبعثہ مقاما محمود الذی وعدہ انک لا تخلف الميعاد، اللہم اغفر لی والوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مغرب میں دعا کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم ھذا اقبال لیلک وادبار نحرک واسوات دعائک اغفر لی، اور صبح میں فجر کی اذان کے بعد دعا پڑھے: اللہم ھذا اقبال نحرک وادبار لیلک واسوات دعائک اغفر لی۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نومولود کے کان میں اور میت کو قبر میں اتارنے کے بعد اور جہاد کے میدان میں آگ لگنے کے وقت اذان دینا سنت ہے۔ اب آئیے اقامت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اقامت کے معنی کھڑے رہنے کے ہے، اور شریعت میں فرض نمازوں کے لیے حاضرین کو تیار کرنے کے لیے خاص الفاظ کے ذکر کو اقامت کہتے ہیں۔ اقامت کے الفاظ میں تکرار نہیں اور نہ زیادہ بلند آواز میں پکارنے کی ضرورت ہے۔ اقامت سے پہلے درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ اقامت کہنے والا اول یہ حمد و صلات پڑھے:
الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ورضی اللہ تعالی عن اصحاب رسول اللہ اجمعین۔ پھر اقامت کہیں۔ اقامت کے الفاظ اکھیرے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اقامت کے خاص کلمہ قد قامت الصلاۃ ہے، جس کے معنی ہیں نماز کے قیام کا وقت قریب آیا، اور قد قامت الصلاۃ کے جواب میں یہ کہے اقامہا اللہ وادماہا۔ اقامت اذان کہنے والے کا حق ہے، اگر وہ موجود نہ ہو تو دوسرا شخص بھی اقامت کہہ سکتا ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرنا سنت ہے، اور وہ سنت نمازیں جو جماعت سے پڑھی جاتی ہیں، مثلا عیدین، تراویح، وتر، استسقاء، سورج گرہن اور چاند گرہن کی نمازوں کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے۔ اس کے لیے صرف صلاۃ الجماعت رحمکم اللہ، تراویح کے لیے صلاۃ التراویح اصابکم اللہ، اور نماز جنازہ کے لیے صلاۃ الجنازہ رحمکم اللہ ایک یا دو بار کہنا کافی ہے۔ سامعین، میں نے کوشش کی کہ اذان اور اقامت کے بارے میں مختصر و جامع معلومات آپ تک پہنچاؤں۔ اللہ اسے قبول فرمائے، اور کوئی غلطی اور بھول چوک ہو تو اللہ اپنی رحمت سے عفو و درگزر فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز سامعین، اگلی قسط میں نمازوں کے بارے میں ہوگی۔ جب تک کے لیے اس اخیر کو اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔